ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے، یشوع اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم نے تلاوت کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کا چناؤ کرتا ہے، اور جب اپنے لوگوں کا خدا چناؤ کرتا ہے، خدا اپنے مقصد کے لیے کسی کو چنتا ہے یا کسی کا انتخاب کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے، خدا اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، خدا اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، خدا اس کو فتح، کامیابی، عزت عطا کرتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یشوع کو جب خدا چنتا ہے، لکھا ہے کہ یشوع جو موسیٰ کا خادم ہے، نون کے بیٹے یشوع کو خدا نے چنا۔ کب چنا؟ جب خدا کا بندہ موسیٰ فوت ہو گیا، مر گیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ یشوع کو چنا اور اسے کہا اٹھ اور اس مقصد کو پورا کر جو میں نے موسیٰ سے کہا تھا، جو مقصد خدا کا تھا، جو مقصد خدا نے اپنے لوگوں کو، ابراہیم کو، اس کی قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں ملک موت تک لے کر جاؤں گا۔ اور یہ مقصد پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے خدا اپنے بندہ موسیٰ کا چناؤ کرتا ہے۔ موسیٰ سے خدا کہتا ہے کہ تو میری قوم کو جو اذیت میں ہے، جو دکھ میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، جو مسائل میں ہے، جو اذیت میں ہے، تو اس کو وہاں سے نکال کر لائے گا۔ ہم موسیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا بچنا ناممکن بات تھی۔ موسیٰ کو خدا نے کیسے حالات میں بچایا، خدا نے کیسی اس کی حفاظت کی، خدا نے کیسے دشمنوں کے منہ سے اس کو نکالا، خدا نے کیسے ظالموں کے ہاتھ سے اس کو محفوظ کیا، اور پھر وہ موسیٰ جو فرعون کی جو اس وقت کے جو حالات پہ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں بچایا گیا، پھر اس کے بعد موسیٰ جو ہے غیر قوم کے گھر میں جو اس کی پرورش کی گئی وہاں پر رہا، اور اس کے بعد وہ موسیٰ ایک قوم کا لیڈر بنتا ہے اور خدا اس کا چناؤ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ تو میری قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو نکال کر لائے گا۔ اور ہم نے خدا کے پاک کلام یشوع پہلا باب اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت میں دیکھا ہے، یہاں پر ایک لفظ بار بار ہے، 6 آیت میں بھی اور 7ویں آیت میں بھی 9ویں آیت میں بھی خدا کہتا ہے کہ مضبوط ہو جا۔ یہاں پر خدا کہتا ہے مضبوط ہو جا۔ جب خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ تو جا اور جا کر میری قوم بنی اسرائیل قوم کو جو اس وقت اذیت میں ہے، غلامی میں ہے، تو نکال کر وہاں سے لے کر آ، تو خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اسی طرح ہوا کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے لے کر آتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کو من دیتا ہے، خدا ان کو اچھا کھانا مہیا کرتا ہے، خدا ان کی دھوپ میں ان کو چھاؤں مہیا کرتا ہے، اندھیرے میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، اگر ان کے سامنے بیر کلثوم آ جاتا ہے تو خدا اس کو بھگوش سے کر دیتا ہے۔ خدا اپنے بندہ کے ساتھ رہتا ہے تاکہ خدا اپنے بندہ کو جو اس کا مقصد ہے اس کے وسیلہ سے پورا کر سکے۔ اور خدا کا مقصد یہ تھا کہ میری قوم جو ہے وہ ملک موت پہ پہنچ جائے، جہاں پر خوشحالی ہے، جہاں پر خدا نے برکات کا وعدہ کیا تھا، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس ملک تک لے کر جاؤں گا۔ اور اس کے لیے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کا چناؤ کیا، اور موسیٰ جو ہے وہ لے کر چلتا ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کی نگہبانی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر جاری ہے۔ اور جب موسیٰ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا خادم نون کا بیٹا یشوع جس کا خدا چناؤ کرتا ہے۔ خدا اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرتا ہے جو وفادار ہوتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرتا ہے جو مضبوط ہوتے ہیں، جو دلیر ہوتے ہیں، جو خدا کے لیے اپنا ہر مقصد جو ہے، اپنی زندگی کا ہر حصہ جو ہے، اپنی آپ کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے مقصد کے لیے وہ نشاور کرنے کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یشوع
جب خدا اسے کہتا ہے کہ تو اٹھ، اب میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، اب تو لوگوں کو لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا، یعنی اس بنی اسرائیل کے جو دیتا ہوں، جس جگہ تمہارا پاؤں کا تلوار ٹکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کہتے ہیں جیسے موسیٰ کو میرے موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے اب تیرے ساتھ بھی رہوں گا، جہاں پر تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری رہنمائی کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، موسیٰ کی رہنمائی کرتا رہا، اسی طرح میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ میں تجھے چھوڑوں گا۔ خدا کہتا ہے میں نے موسیٰ کو نہیں چھوڑا، اس سے دستبردار نہیں ہوا، اب میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا، کیونکہ میں نے تیرا چناؤ کیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اب تو کیا کرے گا؟ تو میرے مقصد کو پورا کرے گا، تو میرے مقصد کو کامیاب کرے گا، تو لوگوں کو ملک موت تک لے کر جائے گا، اور اس کے لیے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، بلکہ میں تیرے ساتھ ہوگا۔ اور خدا کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی رہوں گا، لیکن کیا تو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، کیونکہ میں تجھے اس قوم پر جو ہے کیا اس قوم اور ملک کا وارث ٹھہراؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا اور میں تجھے خوب کامیابی دوں گا۔ اگر ہم چھٹی آیت میں دیکھیں یشوع پہلا باب چھٹی آیت میں، تو یہاں پر کہتا ہے خدا یشوع سے سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، اور ساتویں آیت میں بھی خدا کہتا ہے کہ تو فقط مضبوط ہو اور نہایت دلیر ہو جا اور یاد رکھ، کیونکہ تو کیا کر رہا ہے؟ ساری شریعت پر عمل کر رہا ہے اور میرے حکموں کو کیا کرنا اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد نامی آیت میں بھی خدا کہتا ہے کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف رکھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خدا تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ 3 دفعہ یہاں پر خدا اس سے کلام کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے کہ اے موسیٰ، اے یشوع، تو مضبوط ہو جا، تو حوصلہ رکھ، تو خوف نہ کھانا، تو جہاں جہاں بھی جائے گا میں ہر لمحہ تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، جب تک میری قوم ملک موت تک نہیں پہنچ جاتی میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو میرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چنا گیا ہے، تو نے لوگوں کو غلامی سے نکال کے وہاں پر لے کر جانا ہے۔ خدا موسیٰ سے یہ بات کرتا ہے، اس کے بعد خدا یشوع سے بھی کہتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو وہ وہاں تک پہنچائے گا جس کا میں نے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع بھی خدا کے احکام کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، وہ اس بات کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو خدا کا مقصد ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پر خوشحالی ہے، جہاں پر خدا کی برکات ہے، کیونکہ کلام میں کیا خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک موت تک پہنچانا چاہتا تھا، اور یشوع ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ خدا کا خادم ہے جو پہلے 12 لوگ جو جاسوسی کرنے کے لیے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو 10 جو ہیں وہ نفی سوچ دے رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لوگ بڑے قداور ہیں، وہ تو ہمیں ماریں گے، اور لوگ دیکھیں رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یشوع اور کالب کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے سامنے ٹیڈیوں کی مانند ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ دلیر لوگوں کی بات ہے، خدا کے ڈر خوف رکھنے والوں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یشوع کا چناؤ کرتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو آگے لے کر چلے گا، تو وہاں پر پہنچائے گا۔ اور ہم دیکھ کے ایسا ہوا کہ یشوع جو ہے وہ لوگوں کو لے کر چلتا ہے، اور جب یریحو کے پاس پہنچتے ہیں تو یریحو کی دیوار 7 چکر لگانے سے گر جاتی ہے، جب سیگا پھونکا جاتا ہے تو وہ دیوار جو ہے گر جاتی ہے، اور خدا ان کو وہاں پر فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، وہ اس ملک موت تک پہنچ جاتے ہیں جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم 2022 میں خدا نے ہمیں ایک وقت دیا ہم اس ملک میں جا سکیں، اور وہ ملک کون سا ہے؟ وہ ملک مکاشفہ کتاب 21 باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہم نظر کرتے ہیں، لکھا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، وہاں پر خدا کی حضوری ہوگی، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا،
وہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا. خدا کی بادشاہی وہاں پر ہوگی. اور یسوع مسیح اس کی بادشاہی کے لیے آسمان سے زمین پر آئے تاکہ اس مقصد کو پورا کرے. وہ مقصد خدا کا کیا تھا کہ آسمان کی بادشاہی میں میرے لوگ جا سکیں. جیسے خدا موسیٰ سے کہتا ہے, خدا یشوع سے کہتا ہے کہ تم نے میرے مقصد کو پورا کرنا ہے, لوگوں کو ملک موت تک لے کر جا رہے ہیں. اب خدا کا مقصد کیا ہے؟ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں, خدا کی حضوری میں جائیں, ہم وہاں پر جائیں جہاں پر یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کہتا ہے کہ جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر میرے لوگ بھی ہوں گے. خدا کی بادشاہی کی منادی دی گئی ہے کہ نیا یروشلم ہوگا, سمندر ختم ہو جائے گا, ہر چیز مٹ جائے گی اور خدا کی بادشاہی نیا یروشلم آسمان سے زمین پر اترائے گی. ہر چیز بدل جائے گی اور وہاں پر یسوع کی بادشاہی ہوگی. اور ہمیں اب ملک موت نہیں بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے خدا نے تیاری بخشی ہے. ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر جانے کے لیے آج نہ تو موسیٰ, آج نہ یشوع, بلکہ آج رہنما ہم ہیں. خدا کہتا ہے میں نے تم کو چن لیا ہے. خدا نے اب ہمیں چنا ہے, جیسے خدا نے موسیٰ کو چنا تھا, جیسے خدا نے یشوع کو چنا تھا کہ میری قوم کو لے کر جانا ہے. اب ہمیں خدا نے چنا ہے اور یہ صرف ایک قوم تک نہیں ہے بلکہ یہ ساری امت کے واسطے ہے. یہ خوشخبری ساری امت کے واسطے ہے. اب ہم نے ملک موت میں صرف بنی اسرائیل قوم گئی تھی, اب یسوع کی بادشاہی میں یہ ساری قوموں کے واسطے خوشخبری ہے, یہ ساری امت کے واسطے ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے اس مقصد کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے, بس تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہمیں آج اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے چناؤ کیا ہے. اور خدا جیسے موسیٰ سے کہتا ہے کہ مضبوط ہو جا, دلیر ہو جا, تو نے میرے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اب خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم نے مضبوط ہو کر اس مقصد کو پورا کرنا ہے. نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے بلکہ دن رات ہمارا دھیان جو ہے خدا پر ہو. اگر ہم استثناء 28 باب میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے سامنے رکھنا ہے, ان کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے, ان پر تو عمل کرنا ہے. اور جب تو میرے حکموں پر عمل کرے گا تو میں تجھے قوموں میں سرفراز کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا, تیرا ٹوکرا تیری کٹوتی مبارک ہوگی. تیرے دشمن ایک رستہ سے آئیں گے لیکن ڈر کے مارے 7 رستوں سے بھاگیں گے. خدا تجھے بلیس کرے گا, خدا تجھے قوموں میں سرفراز کرے گا, خدا تجھے برکت دے گا. کب دے گا؟ جب تو کیا کرے گا؟ خدا کے حکموں کو مانے گا. موسیٰ یشوع سے بھی خدا کہتا ہے نا کہ تو کیا کرنا ہے, نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا ہے, باقی دن رات تیرا دھیان خدا کے کلام پر ہو. جب موسیٰ یشوع جو ہے خدا کے احکام کو ساتھ لے کر چلتا ہے, اسی طرح خدا استثناء میں بھی کہتا ہے کہ جو میرے حکموں کو مانتا ہے اسے بلندیوں پر لے جاؤں گا, میں اسے سرفراز کروں گا, میں اس کو برکت دوں گا, اس کے دشمنوں کو ناکام کروں گا. اور اب ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے. جیسا داؤد کہتا ہے کہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم افسیوں 6 باب دیکھیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہو جاؤ اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. اب ہمیں خدا کے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے ابلیس کے منصوبوں کو ختم کرنا ہے. خدا کا ایک منصوبہ ہے. خدا کے کتنے منصوبے ہیں؟ ایک پہلا منصوبہ ان کے موت تک جانا تھا, وہ خدا نے پورا کر دیا. اب ایک منصوبہ ہے اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی, جہاں پر خدا ان کے سنسی ہوگا اور خدا ان کے لوگ ہوں گے. اور اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ابلیس کے منصوبوں کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. ابلیس کے منصوبے بہت ہیں, وہ ہمیں ہر طرح سے, جیسے باغ عدن میں آ کر آدم اور حوا کو اسے کہا یہ پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھوں کے لیے اچھا ہے, تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, یہ بڑا اچھا ہے, خوشنما ہے. آج اس کے منصوبے بڑے ہیں, وہ ہمیں مختلف طریقوں سے خدا کے راستہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم خدا کے منصوبہ سے ہٹ جائیں, وہ کہتا نہیں آپ شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیں. بہت دفعہ ہمیں خدا کے پاس آنے کے شارٹ کٹ راستے بتائے جاتے ہیں, لیکن خدا ان کے لکھا عمل ہے کہ وہ راستہ سکڑا ہے جو خدا کے پاس ہمیں لے کر چلتا ہے. اور یہاں پر خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ خدا کا منصوبہ خدا کی بادشاہی ہے.
اپنی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی اطمینان ہے، وہ میراث جو بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے وہ ہمارے لیے خدا نے دی ہے، اور اس کو پانے کے لیے آج خدا کہتا ہے کہ تم نے میرے منصوبے کو پورا کرنا ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ کو چنا، یشوع کو چنا، اب خدا نے ہمارا چناؤ کیا ہے کہ ہم خدا کے مقصد کو پورا کریں، اور یہ مقصد ہم تک نہیں، خدا کہتا ہے تم قوموں کے پاس جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ۔ یہ منصوبہ آج ہم نے پورا کرنا ہے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ ہم نے خدا کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ خدا کے مقصد کے لیے آج ہم نے خود بھی اور لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ جیسے موسیٰ بڑی قوم کو لے کر ملک موت تک پہنچ گیا، آج ہم نے بھی خود بھی اور لوگوں کو بھی لے کر اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اور آج یہ مقصد ہمیں پورا کرنے کے لیے پہلے اپنی خاندانوں میں، اپنی زندگیوں پہ نظر کرنی ہے۔ موسیٰ بات ہم یشوع کو دیکھتے ہیں کہ یشوع کہتا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، ہم تو خداوند کا نام لیں گے۔ اگر آج ہم اپنے خاندانوں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہونا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی قوم کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں، غیر قوموں کے لیے بڑھتے ہیں، ہمیں خدا کے مقصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ خدا کا مقصد خدا کی بادشاہی میں جانا ہے۔ اور آج اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے صرف اکیلا یشوع نہیں ہے، بلکہ ہم سب ہیں، ہمیں سب کو خدا نے چنا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے، جیسے میں نے موسیٰ کو چنا، جیسے یشوع کو چنا، اب خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند بن جائیں، ہم خدا کی بادشاہی کے مقصد کو پورا کریں، ہم لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائیں۔ اور اس کے لیے خدا جیسے موسیٰ سے کہتا ہے کہ مضبوط ہو جا، مضبوط ہو جا، اور تو نے وہاں پر لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ اب خدا ہمیں کہتا ہے کیسے مضبوط ہونا ہے؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں ہمیں مضبوط ہو جانا ہے، اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ لینے ہیں تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں کو مقابلہ میں قائم رہ سکیں۔ اس کے منصوبے جب ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے سے روک رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس دور میں گزرے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا روحانیت کا دور ہے، لیکن جتنا روحانیت کا دور ہے اتنا ہم خدا سے دور جا رہے ہیں۔ آج بہت سی ہم دیکھتے ہیں منادی بھی ہو رہی ہے، پرستش بھی ہو رہی ہے، بہت سا جو ہے کلام بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن لوگ جو ہے خدا سے دور بھاگ رہے ہیں، خدا کے پاس نہیں ہے۔ آج اتنی غلط تعلیمات ہمارے سامنے آ چکی ہے، ہمیں اصل کا پتہ نہیں چل رہا کہ اصل تعلیم کون سی رہ گئی ہے۔ اور بہت سی غلط تعلیمیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارے پیش کی جاتی ہیں، اور جن کو دیکھ کر کبھی کبھی لکھا ہے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ برگزیدہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے ایمان کی مضبوط ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس ان حالات میں ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ ابلیس مختلف، یا ابلیس یہ نہیں کہ کسی سیدھا نظر وہ کسی روپ میں آ جاتا ہے، وہ بڑے اچھے اچھے لوگوں میں بھی آ سکتا ہے، اور آ کر ہم دیکھتے ہیں جیسے 400 نبیوں میں جھوٹ کی روح بن جاتا ہے، اسی طرح وہ مختلف طریقوں سے وہ اپنے منصوبے کو کامیابی دیتا ہے۔ اور آج ہم نے ابلیس کے منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے خدا کے پاس آنا ہے، اور اس کلام الہی کو، جس کلام کی بات کرتا ہے، جس کلام پر عمل کرتا ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے اور اس کو آگے لے کر لوگوں تک جانا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ ہمیں زندگی تک لے کر جاتا ہے۔ یہ کلام جو ہے سچائی کا رستہ ہے۔ اگر آج ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، اور اسی کے بارے میں خدا یشوع سے کہتا ہے کہ نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے۔ اگر آج کلام ہماری زندگیوں میں ہے، اگر آج کلام ہمارے سامنے ہے، تو ہم فتح پاتے ہیں، کامیابی پاتے ہیں۔ ہم نے جیسے موسیٰ نے خدا کے مقصد کو پورا کیا، ہم نے بھی خدا کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے خود بھی خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، اور لوگوں کو بھی خدا کی بادشاہی کے فرزند بنے۔ جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں، ہم نے بھی نشان کی طرف دوڑنا ہے۔ اگر یروب پر فتح پائی جا سکتی ہے تو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی ہم فتح پا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ دن رات ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کی شریعت پر، خدا کے کلام پر ہو، تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ آمین۔